What is this strategic doctrine sir اور strategic doctrines کو implement کرنے میں پاکستان؟ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس کے اپنے انٹرسٹ تھے. صحیح. اور وہ انٹرسٹ جو تھا وہ انڈین انفلوئنس ٹو کاؤنٹر دی انڈین انفلوئنس. صحیح. اینڈ دیٹ واز دی اسٹریٹجک ڈیپتھ آف پاکستان ان افغانستان. اچھا. اگر آپ دیکھیں تو 1996 میں جب افغان طالبان کا حکومت بنا صحیح وہاں پر تو پاکستان سب سے پہلے پاکستان نے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا. صحیح. اس کے ساتھ پھر سعودیہ اور یو اے ای نے کیا. اب وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا تعلق جو تھا وہ بہت اچھا تھا. صحیح. اور اس کی مین ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہم نے انڈین انفلوئنس کاؤنٹر کی وہاں پر. اچھا. اور ہم نے اپنی انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور انڈیا کا جو ہے وہ ایک طرح کا مقابلہ ہے افغانستان کے اندر. اچھا. اپنے انفلوئنسز بڑھانے کا. صحیح. انڈیا اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے, ہم اپنے انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر. تو وہ جو ایرا تھا فرسٹ طالبان ریجیم, اس میں ہمارا جو ہے وہ انفلوئنس زیادہ رہا اور ہم نے انڈین انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا. صحیح سر. لیکن 9/11 کے بعد اور پھر وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہی ہمارا انفلوئنس افغانستان کے اندر جو ہے وہ کم ہوتا گیا اور آخر میں بالکل جو ہے وہ ختم ہوتا گیا. صحیح. اور انڈین انفلوئنس جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا. اور جس طرح سر نے بات کی جو ایگریمنٹ ہوا پھر 2020 میں فیبروری, اس کے بعد پھر یو ایس وڈرال ہوا. صحیح. تو یو ایس وڈرال کے بعد ہم نے جو چائے کے کپ دکھائے اور ہم نے وکٹری سیلیبریٹ کی. صحیح. ہمارے جو ریلیجس جو پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی سیلیبریشن شروع کی کہ ہم نے افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست ہو گیا اور 20 سال بعد یا 15 سال بعد اس کو شکست ہو گیا اور افغان طالبان جو تھے وہ جیت گئے. صحیح. اب یہ ہماری جو ہے وہ غلط فہمی تھی. صحیح. غلط فہمی یہ تھی کہ ایک تو طالبان ایک ایگریمنٹ کے تحت وہاں پر یعنی دوحہ ایگریمنٹ ہو گیا, اس کے تحت انہوں نے جو ہے 15 اگست کو افغانستان میں حکومت اپنی بنا لی. تو وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت تو کوئی فتح نہیں تھی, کوئی مقابلہ ان کا نہیں ہوا تھا. صحیح. امریکہ کے ساتھ یہ کوئی ان کی فتح نہیں تھی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ ہم یہاں پر ایک غلط فہمی میں تھے. صحیح. اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم نے تو کہا کہ طالبان تو واپس آ گئے, اب ہم 1996 کی طالبان کی طرح ابھی ہماری انفلوئنس ادھر بڑھ جائے گا اور ہم جو ہے انڈین کاؤنٹر جو ہے وہ انڈین انفلوئنس جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کر لیں گے, وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. یہاں سے ہماری غلطی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب یہ طالبان وہ پرانے طالبان نہیں تھے. ایک تو یہ طالبان جو تھی ان کے ساتھ پاکستان نے جو کیا تھا وہ ان کو یاد تھا. 9/11 کے بعد جو عبدالسلام ضعیف تھا انہوں نے پھر پاکستان پر کتاب بھی لکھا. اس کتاب میں اس نے پاکستان کے خلاف جو باتیں کی ہے, کس طرح ان کو ایک سفیر کو آپ نے دوسرے ملک کے حوالے کر دیا, انہوں نے سارے جیل کی پاکستان. اور اسی طرح صرف عبدالسلام ضعیف نہیں بلکہ بہت سارے لیڈران کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا. اچھا. امریکہ کے کہنے پر. تو وہ جو لوگ تھے ان کو افغان طالبان تھے ان کو یہ احساس ہوتا کہ ہمارے ساتھ 20 سالوں میں پاکستان نے کیا کیا. دوسری طرف پاکستان کا جو اصل مسئلہ تھا وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں تھا, وہ TTP کے ساتھ تھا. صحیح. اب پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ جب ہم ایک پیج پہ ہو جائیں گے تو TTP کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. اور یہ سارا ہم ڈسکس کریں اسٹریٹجک ڈیپتھ. ابھی تک جو ہم چیز ڈسکس کریں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح سر. تو پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ہم غلط فہمی میں رہا اور انہوں نے اب TTP کا جو مسئلہ تھا وہ الگ مسئلہ تھا. اور میرا سوال بھی اسی ٹائم میں ہی تھا, آپ سوشل میڈیا پر فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سوال اس وقت اٹھایا تھا کہ ہم افغان طالبان کی فتح کو جو سیلیبریٹ کریں, کیا ہم اپنی جو APS کے جو شہداء ہیں, جو بچے ہیں, جو 88,000 لوگ ہمارے لوگوں نے جانوں کا
नजराना पेश किया इस وار آن ٹیرر. वार ऑन टेरर में, Right. क्या हम उनको भूल रहे हैं? इन यहाँ पर जितने धमाके हुए, जितने लोग शहीद हो गए, क्या हम उनको भूल रहे हैं? अब वहाँ जो रिलीजियस क्लास था उसकी तरफ से ही जवाब आ रहा था, यार टीटीपी तो बच्चा है अफगान तालिबान का, जब अफगान तालिबान आ गए तो अब इस बच्चे को संभाल लेंगे, सही। कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था. टीटीपी उनका बच्चा नहीं था, टीटीपी हमारे मुल्क के बच्चे थे जो वहाँ पर अफगान तालिबान और वार ऑन टेरर के दौरान जो थी वो यहाँ सफ़र होकर वहाँ उन्होंने पनाह ली और अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए थे. अब यहाँ सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ये स्ट्रेटेजिक स्पेस में तब्दील हो गई. अच्छा. हम जिस अफगानिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए वो हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू बन गया. स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा ये था कि हम इंडियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे. सही. अब अफगानिस्तान से वही टीटीपी जो पाकिस्तान के लोग हैं वही जो है वो पाकिस्तान के लिए मसला बन रहा है. अफगानिस्तान अगर जो अफगान तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आ गई, आप देखिए वहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है. सही. वहाँ पर इतना वो आप धमाके देखे होंगे इतने ज़्यादा, यानी जो री इमरजेंस ऑफ तालिबान हो गया सही. वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी डिजास्टर लेके आया. अच्छा. सिक्योरिटी ऐसे मसाइल पैदा किए, ऐसे जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है वो और भी है वो मसाइल का शिकार हो गया. अब अफगान तालिबान वो क्या करे, वो पुष्ट बनाई कर रही है, टीटीपी की भी कर रही है. दूसरी तरफ वहाँ पर और भी मिलिटेंट ग्रुप्स उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, चाइना से वो वहाँ पर जो है वो आबाद हो रहे, वापस वही जो 1996 वाला जो पोजीशन था वहाँ पर आ गए. लेकिन उस पोजीशन में पाकिस्तान का जो था वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडियन इन्फ्लुएंस को काउंटर कर. अब यहाँ पर ये पाकिस्तान के लिए मसला बन गया है और वो मसला ये है कि वो जो टीटीपी है वो हमारे अगेंस्ट अफगान तालिबान की हुकूमत के सरपरस्ती में हम पर अटैक कर रहे हैं. पाकिस्तान यही जो मौजूदा हालात है, पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान को समझाने की कोशिश करता रहा. अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं, अफगान तालिबान जो है वो अब हमारे दुश्मन इंडिया के पास जा रहे हैं. राइट. तो पाकिस्तान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता. एक तरफ आप टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जो है आप इंडिया भी जा रहे हैं. तो ये जो मौजूदा हालात है इसको हम स्ट्रेटेजिक स्पेस की नज़र से देखेंगे. अच्छा. स्ट्रेटेजिक स्पेस से मुराद ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो जितनी भी बॉर्डर रीजन है, सारा बॉर्डर रीजन, यहाँ पर जितनी भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद है और वो सारे मिलिटेंट आईएसके जो है वो आईएसके जिसको हम इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जिसको जो कि आईएसएस का एक अपशूट है वो भी एग्जिस्ट करता है. और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखिए आईएसके और अफगान तालिबान की आपस में दुश्मनी है, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीले हमारे तरफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वो भी अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं, वहाँ जाकर जो है वो पनाह ले रहे हैं. तो ये सारे जो सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं तो ये एक अफगानिस्तान की सरजमीन पर बन रहे हैं. अच्छा. तो अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो बन रहे इसको स्ट्रेटेजिक स्पेस कहा जाता है. तो पाकिस्तान अब जो है वो सिक्योरिटी का इशू फेस कर रहे हैं. अब इसके लिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हर हद तक गया. पाकिस्तान यहाँ तक गया कि इन्होंने टीटीपी जैसे लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पर इतनी धमाके की, इतने लोगों को शहीद किया, जितने मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर पूरी हिस्ट्री में इतने लोग शहीद नहीं हुए, इतने लोग जो है वो विक्टिमाइज नहीं हुए जितने पाकिस्तान के अंदर. उसके बावजूद पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए एग्री हुआ. मुज़ाकरात में उन्होंने टीटीपी के साथ 2-3 राउंड्स मुज़ाकरात की. राइट. हर यानी आप एक बंदा आपके खिलाफ असला उठाए, आपके फैमिली को मारे, फिर भी आप उसके साथ बैठने को तैयार हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के पार्ट पे जो है एक अच्छा स्टेप था. सही. लेकिन अब सूरत हाल ऐसा पैदा हो गया कि वो टीटीपी क्या मांग रही है मुज़ाकरात में. वो कहते हैं कि आप हमें
فاٹا کے اندر وہ جو فاٹا کا جو پرانا اسٹیٹس ہے اس کو بحال کرے اور ہم نے فاٹا کے اندر اسلحے کی کھلے عام اجازت دے دی، FCR دوبارہ وہاں پر بحال کرے. اچھا تو اب پاکستان ان چیزوں پر تو نہیں جا سکتا کہ ایک چھوٹے سے گروہ، ایک مسلح گروہ جو آپ کے خلاف آیا ہے اور ان کو اس کے گھٹنوں میں بیٹھ جائے، اس کے پیروں میں بیٹھ جائے اور ان کی ہر بات کو جو ہے وہ مانے. پاکستان بالآخر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب اس کا کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا اور مذاکرات، ایک افغان طالبان کو کئی بار سمجھایا، مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ گئے، صحیح، لیکن اب مسئلے کا حل جب نہیں آ رہا تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو چھوٹا بھائی سمجھتا ہے اور چھوٹے بھائی کو کبھی کبھار تھپڑ مار دیتا ہے جب وہ بات نہیں مانتا. صحیح، اور جب آپ کے لیے وہ مسئلے پیدا کرتا ہے تو ایز اے بگ بردر پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. سرپرائز. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سب نے کہا کہ یہ حل نہیں ہے. اچھا، ہم لانگ ٹرم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. وہاں پر پشتون بھائی ہے ہمارے، یا اس سائڈ بھی پشتون، اس سائڈ بھی پشتون، نقصان پشتون کا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی، اور خسارے میں پشتون جا رہا ہے. صحیح، تو اس کا حل یہ نہیں ہے. صحیح، اس کا حل یہ ہے کہ افغانستان کے اندر باقاعدہ جس طرح سب نے بات کی امپائر سے نکل کر یہ نیشن اسٹیٹ کی طرف آ جائے. اور نیشن اسٹیٹ کے لیے آپ نے ڈیموکریسی اور کنسٹیٹیوشن کی طرف آنا ہوگا. افغانستان کے اندر باقاعدہ طور پر انتخابات ہونے چاہیے. یہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کے اندر طالبان کی، یہ الیجیٹیمیٹ ہے. یہ کس قانون کے تحت وہ بیٹھے ہیں؟ الیکشن ہوئے ہے، کیا ہوا ہے؟ اور 2021 میں وہ آئے ہیں، ابھی ان کے 5 سال اگست میں ہو جائیں گے. صحیح، تو یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ امپائر ہے یا خلافت ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کا خاتمہ چاہیے. صحیح، اس کا جو ہے وہ، اور یہ افغانیوں کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے. افغانستان کے اندر ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر یہ جو مسائل ہے اس میں سب سے اہم رول اپنے لوگوں کا ہے. اچھا، افغانستان کے اندر جتنے بھی فارنرز آئے ہیں، جتنے بھی بگ پاورز، میجر پاورز آئے ہیں، انہوں نے انوالومنٹ کی ہے. رشیا نے کی ہے یا امریکہ نے کی ہے یا برٹش نے کی ہے. سب جو ہے اس کے اندر اپنے لوگ، وہاں پر بہت بڑی ایتھنک ڈویژن ہے. اور ایتھنک ڈویژن جو ہے وہ فیڈرلزم کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. اچھا، وہ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے ذریعے حل ہو سکتی ہے، وہ ڈیموکریسی کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. صحیح، وہ چند جو ہے مسلح افراد کی حکومت پہ جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی. صحیح، وہاں پر یہ چیز ٹیکل کرنا ہوگا باقاعدہ. اس کے لیے یہ جو پڑوسی ممالک ہیں، سب سے زیادہ پاکستان اس میں سفر ہو رہا ہے. لیکن سر نے جس طرح بات کی کہ آج ہم سفر ہو رہے ہیں، کل چائنا بھی ہوگا، کل رشیا بھی ہوگا، کل فیڈریشن اسٹیٹ بھی ہوں گے. یہ سارے ممالک بیٹھ کر افغانستان کا حل نکالے. یہ جس طرح جو بیری بوزان نے 2003 میں جو ریجنل سیکیورٹی کمپلیکس تھیوری پیش کی، اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں اگر کوئی اس طرح سیکیورٹی ایشو پیدا ہوں گے تو وہ پوری ریجن کو جو ہے وہ سیکیورٹی انفلوئنس میں لائے گا، سیکیورٹی ایشوز میں لائے گا. تو یہ جو افغانستان ہے یہ اب پورے ریجن کے لیے زخم بن چکا ہے. اس زخم کو سارے پڑوسی ممالکوں نے مل بیٹھ کر اس کا علاج کرنا پڑے گا. اگر یہ علاج نہیں تو اس سے کل کینسر بن جائے گا. اس سے پوری ریجن کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. پاکستان ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ تھا افغانستان کی طرف سے. جو ایران اور US اور جو اسرائیل کا کنفلکٹ تھا، اس میں پاکستان کو بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا. سیکیورٹی تھریٹ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر ملک استعمال کر سکتا ہے. اس کے ایئر بیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے لینڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہسٹوریکل آپ دیکھیں اس کو کتنا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے بھی خطرناک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پڑوس ممالک کے لیے بھی خطرناک ہے. اور میں آخر میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سب ریجن ممالک نے بیٹھ کر ان کے مرضی کے خلاف کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو درمیان میں بٹھائے. ان کو درمیان میں اگر آپ بٹھائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. افغان طالبان کو آپ بٹھائیں گے یا دوسری پارٹی کو بٹھائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں. آپ ٹھیک ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے، آپ ساورنٹی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے،
لیکن یہ تو ہم کب تک جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ صحیح. یہ جو مسائل ہے پاکستان پر، یہ جو سیکیورٹی ہے، یہ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ اس کے خلاف جانا چاہیے، اور یہاں پر ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن اور یہاں پر جو ہے ہیومن سیکیورٹی یہ لازمی کریں. اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے پاکستان، پارٹیکولرلی خیبر پختونخوا کے لوگ انتہائی سفر ہو رہے ہیں. صحیح. اور میں آخر میں آپ کے وساطت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ افغانستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشن تب ہوں گے جب یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے. اور یہ کب ختم ہوگی؟ یہ تو کوئی الیکشن سے نہیں آئے، ایک معاہدے سے آئے ہیں، اور یہ بیٹھے رہیں گے جب تک ان کا بس چلتا رہے گا، زور چلتا رہے گا، طاقت چلتی رہے گی، یہ لوگ بیٹھے رہیں گے. تو یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ان کو نکالنا ہوگا یہاں سے، اور یہاں پر جمہوریت کی بحالی. اس ریجن میں جب افغانستان کی جمہوریت کی بحالی ہوگی، وہاں پر ٹرو ایسنس میں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوگی. کہ افغانستان کا جو موجودہ جو نظام ہے اس کے خلاف جانا ہوگا. پاکستان، رشیا، ایران، چائنا، یہ سب پڑوسی ممالک، ریجن کے ممالک جس سے سفر ہو رہے، پارٹیکولرلی سینٹرل ایشیا، ان سے جو سفر ہو رہے وہ سب آپس میں بیٹھ کر افغانستان کے جو ہے وہ فیوچر کا فیصلہ کرے. وہاں پر ٹرو ڈیموکریسی اسٹیبلش کرے، وہاں پر جو ہے جمہوریت لائے، الیکشنز ہو، عوام کے خواہشات کے مطابق وہ لوگ حکومت کرے جو افغان عوام چاہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے. اور وہ ہم اگر دیکھیں تو افغانستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جمہوریت کا رہا ہے. افغانستان میں 1923 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، 1923 میں، لیکن آج تک وہاں پر کوئی ڈیموکریسی قائم نہیں ہے. وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ فورن انفلوئنس قائم رہی، اور آج تک وہ فورن انفلوئنس جو ہے وہ قائم رہا. اور یہ فورن انفلوئنس ختم ہونا چاہیے، اور افغانستان کے عوام کے خواہشات کے مطابق وہاں پر الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ جو ریجن کے کنٹریز ہے یہ وہاں پر ڈیموکریسی سپورٹ کرے. یہاں پر چائنا، ان کا CPEC پروجیکٹ ہے، BRI جس کو کہتے ہیں، بلٹ روڈ انیشیٹو، یہ اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. رشیا جو ہے سینٹرل ایشیا میں ان کے کافی بڑے پروجیکٹس ہیں. ریجن میں ان کا چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. اور یہ سارا جو ہے اس میں مین فیکٹر جو ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان اگر ہمارے ریجن میں یہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائے تو ہمارے ریجن میں ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج آ سکتا ہے.